ہم شاید آخری لوگ ہیں جو دو تہذیبوں کے چشمدید گواہ ہیں۔ ہزاروں سال سے چلی آ رہی تہذیب، سرخ رنگ کے پوسٹ باکس میں خط ڈالنے سے لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے کمالات دیکھنے والے ہم شاید آخری لوگ ہیں۔ وہ مٹی کے بنے گھر، کچے صحن، گھڑے کا پانی، ٹاٹ والے اسکول، تختی اور سلیٹ، سیاہی کی دوات اور کانے سے بنا قلم، کاچی کی بھینی خوشبو، سٹاپو، پٹھو گرم، چھپن چھپائی، کنچے اور کوکلا شپاتی جیسے کھیل، صحن میں چار پائیوں کی قطار، مٹی کی ہانڈی اور لسی کی مدھانی، وہ کھیتوں میں بیل کے ذریعے چلتے ہل، درانتی سے گندم کی کٹائی اور گاؤں کی چوپال پر حکے کی گڑگڑاہٹ میں بزرگوں کی محفل، شام ڈھلتے ہی مٹی کے تیل سے جلنے والے لیمپوں کی ہلکی لو، ریڈیو پر فریکوینسی سیٹ کرتے کرتے اور آسمان پر ستارے گنتے گنتے نیند کی آگوش۔ اس خوبصورت زندگی سے لطف اندوز ہونے والے ہم شاید آخری لوگ ہیں۔ 1950 سے لے کر 1990 کے درمیان پیدا ہونے والے ہم خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں سال سے چلتی آ رہی اس تہذیب اور روایات کو دیکھا ہے۔ جب استاد کا ڈر اور احترام حد درجے تھا اور ابا جان گھر میں داخل ہو جائیں تو احترام میں سکوت طاری ہو جاتا تھا، بہو بیٹیاں دوپٹہ سنبھالنے لگ جاتی تھیں۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو باقاعدگی سے پو پھوٹتے اور سورج کی پہلی کرن دیکھتے تھے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد نیند کی آغوش میں چلے جاتے تھے۔ آج اسمارٹ فون نے نئی نسل سے راتوں کی نیند اور سحر خیزی چھین لی ہے۔ آج ہم پرانی اور چھوٹی اینٹوں سے بنے پرانے بوسیدہ مکان اور لکڑی کے کواڑوں پر لگی زنجیر والی کنڈی دیکھ کر اشکبار ہو جاتے ہیں۔ جب ہم جدید ایئر کنڈیشنڈ گھروں سے نکل کر کبھی پرانی گلیوں میں چلے جائیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری روح یہاں بھٹک رہی ہے اور ہمارے بے جان جسم جدید سہولتوں والے گھر میں صرف شو پیس کی طرح سجے ہیں۔ 1950 سے 1990 کے درمیان پیدا ہونے والے ہم خوش نصیب لوگ ہیں کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانیاں سنی، جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بھیجا اور ہفتہ بھر ڈاکیے کا انتظار کیا۔ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں، اور ہم وہ آخری لوگ ہیں جو خط سے موبائل تک کے سفر میں قدیم سے جدید ہو گئے۔ ہمیں بڑے اور کچے صحن میں قطار میں بچھی چارپائیاں اور ان کے قریب لکڑی کے سٹینڈ پر سجے ٹھنڈے پانی کے گھڑے بے حد یاد آتے ہیں، بے حد یاد آتے ہیں۔ گاؤں کے چوراہے یا شہر میں گلی کے نکڑ پر دکان جسے ہم ہٹی بھی کہتے تھے، بچوں کے لیے سب سے بڑی سوغات مرنڈا، ٹانگری اور بغیر ریپر کے رنگ برنگی دیسی کینڈیاں، جبکہ بڑوں کے لیے بنٹے والی سوڈا بوتل ہی سب سے بڑی ریفریشمنٹ ہوتی تھی۔ اب اس کی جگہ پیزا، شوارما اور ان گنت فوڈ برانڈز نے لے لی ہے، مگر ہٹی پر جانے کا مزہ ڈپارٹمنٹل سٹور کی چکا چوند ہلچل میں موجود نہیں۔ عید الفطر کی رات سال میں سلوایا گیا واحد کپڑوں کا جوڑا اور واحد جوتے دیکھ دیکھ کر نیند اڑ جاتی تھی کہ صبح اسے پہن کر شہزادے لگیں گے۔ عید کے روز محلے میں بننے والی جلیبیوں کی مٹھاس اور گلی میں جھولوں کے نام پر بچوں کی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ پنگوڑوں کے مزے ناقابل فراموش ہیں، جن کی جگہ اب ونڈرلینڈ نے لے لی ہے۔ کیا زمانہ تھا جب مائیں خود بچوں کے کپڑے سیتی تھیں، بازار سے ان کے گولے منگوا کر سارا دن جرسیاں بنتی تھیں، لڑکے لڑکیاں درختوں پر باندھی گئی پینگ پر اونچے اونچے جھولے لیتے تھے، یا بچیوں کا سب سے بڑا شوق کپڑے سے گڑیا گڈا بنانا اور ان کی شادی کرانا تھا۔ سادہ سی زندگی مگر
खुलूस से भरी जिंदगी। घरों की दीवारें छोटी होती थीं, मगर हया का मयार ऊंचा था। शाम को खवातीन दीवार के उस पार पड़ोसनों से हाल अहवाल भी पूछ लेती थीं। दीवारों से जुड़े ये रिश्ते व्हाट्सएप मैसेजेस ने छीन लिए हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने हकीकी खुशी से भरी शादियां देखी हैं, जब एक हफ्ता कबल रिश्तेदार घरों में आकर बराजमान हो जाते, नागवारी की बजाय दिल खुशी से शाद हो जाते थे। सादा मगर खुशी से लबरेज रस्म रिवाज, बारात और ढोलक पर घर के सहन में बड़ी बियों की निगरानी में खानदान और महल्ले की लड़कियों और खवातीन के रिवायती गाने, और घर के सहन में दूल्हा के सेहरे की तकरीब और घड़ोली की ना भूलने वाली रस्म। अब मॉडर्न शादी हालों में स्टेटस का मुकाबला है। शादी की वो रिवायती रौनक नापैद हो चुकी है। हम वो आखिरी लोग हैं जो हजारों साल पुरानी चली आ रही तहजीब की यादें सीने में समेट कर अपने आबाओ अजदाद के उस देश की तरफ सफर पर गामजन हैं, जहां पहुंचने के बाद हमारे पीछे मशीनी इंसानों और जज्बात से खाली एआई की दुनिया होगी, और फिर उन पुरानी यादों और कुंडी लगे किवाड़ों की अहमियत को समझने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। हम आखिरी लोगों के दिलों में बस यही दिल की भड़ास थी जो कह डाली, आदाब। नारोवाल के लोगों के लिए खुशखबरी। अब सिर्फ 9,500 माहाना से आप शहर लाहौर में अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 लाख की कलील डाउन पेमेंट के साथ। क्योंकि घोराया एसोसिएट्स लाहौर में अपनी कामयाब सर्विसेज को अंजाम देते हुए अब ये ऑफर अपने खुद के शहर नारोवाल के लिए भी ले आया है। रुडा अप्रूव्ड ग्रैंड रेजिडेंशिया, जिसके न्यूली लॉन्च ड्यूले विस्टा ब्लॉक में आप 3 और 5 मरला प्लॉट्स में बुकिंग कर सकते हैं। जदीद सहूलियात से आरास्ता ये प्रोजेक्ट लाहौर की बेहतरीन लोकेशन पे लोकेट कर रहा है, जहां से रिंग रोड, लाहौर सियालकोट मोटरवे और जीटी रोड सिर्फ चंद मिनट्स की ड्राइव पर लोकेट करते हैं। और मजे की बात तो ये कि लाहौर का अपकमिंग एयरपोर्ट भी इसी विसिनिटी में आ रहा है। लिहाजा बिल्कुल देर न करें और आज ही ग्रैंड रेजिडेंशिया लाहौर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए घोराया एसोसिएट से फौरी राब्ता करें।